الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأعراف: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقین۔ ترجمہ: وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا اور ان کو بتایا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں تاکہ وہ تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچائیں اور ڈرائیں اور تم کو جو ہے وہ آخرت کے عذاب سے بچائیں، تو قوم عاد کے جو سردار تھے انہوں نے ہود علیہ السلام کی تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا اور جو ہے تاویلات پیش کرنے لگے جن کے اندر کوئی وزن جو ہے وہ نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کہ اے ہود، آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، جن بتوں کو، جن شریکوں کو وہ پوجتے تھے ان کو چھوڑ دیں۔ ہم تو ایسا کرنے والے نہیں، اور جس چیز سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں یعنی عذاب، اگر آپ سچے ہیں تو وہ ہم پر نازل فرما دیجئے، یعنی جس عذاب کی ہم کو دھمکی دیتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو وہ لے آئیے۔ اس آیت کے اندر ایک نہایت اہم نکتہ ہے سمجھنے کا، اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی کام اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے اس کو چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس کو چھوڑنا اس کو جو ہے اس وجہ سے بھی مشکل ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑنے سے اس کے اپنے باپ دادا غلط ثابت ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے باپ دادا کی جو جھوٹی عزت بنی ہوئی ہے وہ بنی رہے۔ لیکن جن لوگوں کے پاس قلب سلیم ہوتا ہے اور جو فطرت سلیمہ پر قائم ہوتے ہیں، ان کے سامنے اپنے باپ دادا کی بھی اگر غلط بات ثابت ہو جائے تو وہ اس کو فوراً ترک کر دیتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے وہ ہود علیہ السلام کی دعوت کے بعد عاد کے ساتھ ہوا کہ چونکہ ان کے دل ٹیڑھے تھے لہذا حق بات سامنے آنے کے باوجود انہوں نے اس بات پر ہی رہنا پسند کیا کہ ہمارے باپ دادا جو بھی کرتے تھے ہم وہی کریں گے، اور نہ صرف یہ کہ وہی کریں گے بلکہ انہوں نے عذاب کے آنے کے لیے بھی جلدی مچا دی اور ہود علیہ السلام کی تکذیب کی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو حق بات پر چلنے والا بنا دے اور ہماری بصیرت کی آنکھیں کھول دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔